الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج مسلمانوں کا معاملہ کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ کسی علاقے میں ایک مسلم اور غیر مسلم کی لڑائیاں چل رہی تھی، تو ایک مسلمان ایک غیر مسلم کے سینے کے اوپر چڑھ بیٹھا اور قریب تھا کہ اس کو مار دے، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو اس مسلم نے کہا کہ بھائی مجھے جان سے چھوڑ دے، مجھے جان سے مت مار، اور میں اسلام قبول کرتا ہوں تو مجھے مسلمان بنا دے، کلمہ پڑھا دے۔ اب اس نے کہا کہ کلمہ پڑھا دے تو یہ مسلمان کہنے لگے چل بات کلمہ کسی اور سے جا کے پڑھ لینا۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ اس کو خود کو بھی نہیں آتا تھا۔ تو بالکل یہی معاملہ آج تقریباً سارے مسلمانوں کا ہے کہ ہم لڑائی بھڑائی لڑنے جھگڑنے فوراً تیار، لیکن خود ہمیں دینی معلومات نہیں ہیں۔ دین کی جو بنیادی احکامات ہیں اور دین کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا علم بھی ہمیں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے۔ اس نیت ہی کے ساتھ یہ اتوار کے مجلس شروع کی گئی ہے کہ جو بنیادی مسائل ہمارے درمیان ہیں، نمازوں کے مسائل ہیں، تو ان مسائل سے کم از کم ہم واقف ہو جائیں تاکہ دین کی جو بنیادی چیزیں وہ ہم صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر ایمان کے بعد جو سب سے پہلا حکم اور سب سے اہم حکم ہے وہ ہے نماز کا حکم، اور نماز بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ گفتگو ہوگی۔ نماز کے لیے ضروری یہ ہے کہ نماز میں پڑھنے سے پہلے یا نماز میں شریک ہونے سے پہلے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر بھی پاک ہو جائے، تاکہ ہمیں وہ روحانی برکات حاصل ہو جو نماز سے ملتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو اور نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نماز سے کھڑے ہونے سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے، اسباغ الوضو، وضو کو پوری طریقے سے ٹھیک طریقے سے ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے وضو ادا کرنے کی برکت سے اس کے ان تمام اعضاء سے جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے، ان تمام اعضاء سے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ وضو یہ ظاہری پاکی کے لیے بھی ہے اور باطنی پاکی کے لیے بھی ہے۔ اس سے جس طرح ظاہری پاکی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح باطنی پاکی بھی حاصل ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کا مطلب یہ ہے اور وضو کا مقصد صرف یہ ہے کہ ظاہری جو پاکی ہے یا ظاہری بدن جو ہے اس سے پاک صاف ہو جائے۔ مثلا ہاتھ صاف، مٹی لگی ہوئی ہے چہرے کے اوپر یا ہاتھ کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، پیروں کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، یہ مٹی ختم ہو جائے۔ حالانکہ اس کا صرف مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح ظاہری اعضاء ہمارے دوست ہو رہے، اسی طرح باطنی روحانی چیز بھی ہماری دور ہو جائے، اور جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو بالکل ظاہری اور باطنی پاکی کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ ورنہ اس لیے بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں، میرے پاس بھی 2 مرتبہ مسئلے پوچھنے آئے کہ بھائی ہم آفس وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں پیر دھونے کا الاؤڈ نہیں ہے، تو ٹوائلٹ وغیرہ میں جا کے پیر دھو، تو ہم جو موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ ہم یہاں سے نہا کے نکلتے ہیں اور موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو پیروں میں تو گندگی لگی نہیں ہے، تو اگر ہم ہاتھ پیر اور مسح کر کے نماز پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ پیر نہ دھوئیں، یا موزوں کے اوپر ہی، انہی موزوں کے اوپر جو ہم یہاں پہنتے ہیں نارمل نائلون وغیرہ کے موزے، تو ان موزوں کے اوپر مسح کر لیں تو نماز ہو جائے گی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پر جو بدن دھونا ضروری ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگ دوستو، ظاہر کے ساتھ باطنی بھی ضروری ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ اگر ہم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے فوراً بعد وضو کیے 1-2 منٹ بعد ہمارا وضو ٹوٹ گیا، نواقض وضو میں سے کوئی بھی عذر پیش آ گیا، تو اب ظاہر سی بات ہے ہاتھ پیر تو اس کے گندے نہیں ہوئے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر 5 منٹ بعد بھی یا ذرا سی دیر کے بعد بھی اگر کوئی ناقض وضو اس کو پیش آ جائے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو اس سے پتہ چلا
کہ وضو کے اندر ظاہری صفائی تو مقصود ہے ہی، لیکن اصل چیز اس کے اندر باطنی صفائی ہے، اور اسی لیے باطنی صفائی کا مطلب ہے کہ اس کو پاکی حاصل ہو جائے۔ صفائی اور پاکی دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ پاکی اور صفائی میں فرق ہے۔ یہ کپڑا پاک بھی ہے لیکن صاف ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر داغ لگے ہوئے ہوں، تو داغ لگا ہونا یہ صفائی کے اوپر ہے کہ بھئی صاف ہے تو داغ نہیں ہوں گے، چھٹے ہوئے ہوں گے، صاف ستھرا ہوگا۔ لیکن پاک ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو، بظاہر وہ نظر آئے یا نظر نہ آئے۔ سمجھ میں؟ جو مغربی خاص طور پہ یورپ وغیرہ میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ یورپ کے ہم لوگ خاص طور پہ سوچتے ہیں یار ویسٹرن والے بڑے پاک صاف رہتے ہیں، حالانکہ وہ صاف ستھرے رہتے ہیں، پاک نہیں رہتے۔ ان کی پاکی کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہیں تو ٹوائلٹ کے لیے پانی استعمال نہیں کرتے، ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں۔ بہت زیادہ کیا کر لیتے ہیں، ٹیشو پیپر سے استعمال کرنے کے بعد نہانے کے لیے آئے وہ بات ٹب کے اندر، اب اسی حالت میں ٹب کے اندر نہا رہے ہیں، وہی نجاست ٹب کے اندر لگی، اب اسی سے نہایا، وہی گندگی ان کے بدن کے اوپر لگی، اس کے بعد نکل گئے، وہی گندگی کی حالت میں اس سے ٹاول وغیرہ سے پوچھ لیا اور نکل گئے، اور اگر زیادہ سے زیادہ اس کے بعد پھر شاور لے لیا۔ یہ ان کی پاکی کا حال ہے۔ اسلام نے پاکی اور صفائی دونوں کا حکم دیا ہے کہ پاک بھی رہے اور صاف بھی رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اندر نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا کہ وضو کو اس طریقے سے کیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرا کرتے تھے۔ اور یہ سیکھنے سکھانے والی چیز ہے، آج تو ہمارے درمیان یہ رہ گیا، ورنہ صحابہ کرام کی تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ وقت ہے، لیکن آپ مسجد میں جاتے ہو، ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ چلا دیکھو آؤ وضو کرنا سیکھیں، تم میرا وضو دیکھو، آؤ میں تمہیں وضو کرنا سکھلاتا ہوں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ تقریباً آدھی دنیا پر حکومت ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں جا رہے ہیں اور مسجد میں جا کے ایک ایک کو پکڑتے ہیں، ساتھیوں کو پکڑتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں وہ وضو سکھلاتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے، دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص ہیں بیچارے، وضو کیا لیکن وضو صحیح طریقے سے نہیں کر پائے، تو اب چونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے سید ہیں، ہم جیسے اگر سکھلانا بھی چاہتے ہیں ہم کیسے سکھلاتے ہیں، بھائی تیرا وضو صحیح نہیں ہوا، وضو کر لے چل، یہ ہمارے بولنے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ سید ہیں تو انہوں نے ان صاحب سے کہا، ان بوڑھے شخص سے کہ چچا جان میں ذرا تھوڑا سا تذبذب میں ہوں اور میں تھوڑا اس میں تامل ہے، مجھے تھوڑا سا شک ہے، آپ ایسا کیجئے کہ میں وضو کرتا ہوں، پتہ نہیں مجھے وضو کرنا آتا ہے نہیں آتا، آپ میرا وضو دیکھیے کہ میں صحیح وضو کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ اب ان بوڑھے شخص کے سامنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر کے بتایا، اور جب وضو کرنے کے بعد پوچھا کہ چچا جان میرا وضو صحیح کر لیا، اور وہ چچا جان بیچارے خوش ہوئے ہو تو کہ اتنا بہترین طریقہ تم نے کہا کہ بیٹا تم نے تو وضو صحیح کرا تھا، میرا وضو صحیح نہیں کیا تھا، اور انہوں نے دوبارہ وضو کر لیا۔ تو یہ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے صحابہ ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے۔ میرا آج کا جو یہ ہے مجلس کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم بنیادی مسائل سیکھ لیں۔ وضو کے اندر سب سے پہلے جو ہے ہم جب وضو کرنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے ہم نیت درست کریں کہ ہم نیت یہ کریں کہ اللہ جس طرح اس وضو کے ذریعے میں اپنے ظاہری بدن کو پاک صاف کر رہا ہوں، تو اس وضو کے ذریعے میرے اندرونی جو بیماریاں ہیں، کینہ، کپٹ، حسد، آنکھوں کی برائیاں، زبان کی برائیاں اور کانوں کی برائیاں، ہاتھ پیر کی برائیاں، یا اللہ تو اس وضو کے ذریعے میری وہ تمام برائیاں بھی اور تمام بیماریاں بھی دور فرما دے۔ نیت کرنے کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ ہم قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم وضو کرتے ہوئے قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں۔ اگر قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھے تو بھی وضو ہو جائے گا، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے پاک صاف اونچی جگہ پہ بیٹھیں، اور اس کے بعد جو ہے دعا بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں، اور 3 مرتبہ اسباغ الوضو جو فرمایا گیا اس میں یہ کہ ہم 3 مرتبہ جو ہے اپنے ہر اعضاء کو دھونے کا معمول بنا دیں۔ ہاں کبھی کوئی پریشانی کی حالت ہے، جیسے اجتماعات وغیرہ میں ہے، وقت نہیں رہتا ہے، پانی کی قلت ہوتی ہے، تو اس حالت میں یہ ہے کہ ایک اپنا فرض جو ہے مکمل کر کے اٹھ جائیں، ورنہ 3 مرتبہ اچھے طریقے سے پانی اس کے اوپر بہا کر ہم جو ہے 3 مرتبہ پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد کلی کریں، اور کلی کرنے کے بعد پانی جو ہے پورے منہ کے اندر بہائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، منہ میں اندر بھرا اور فوراً تھوک دیا، بلکہ کلی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا پورا منہ جو ہے اچھی طریقے سے صاف ہو جائے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنے کے بعد 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی ڈالیں، اور ناک میں پانی ڈالنے کا مقصد وہی ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچے، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کی انگلی سے جو ہے اس کو صاف کریں۔ لیکن اس میں خاص طور پہ خیال رکھیں
اسلام نے اپنے کسی بھائی کو یا کسی بھی شخص کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم وضو کرنے تو بیٹھے ہیں، اب کلی کرنے کے اندر وہ حلق کی بجائے بالکل ناک کی نلی حلق کی نلی تک انگلی ڈالتے ہیں، خا خو خو جو کرتے ہیں، اور چاروں طرف سے اڑا رہے ہیں اور عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہے ہیں کہ بغل میں بیٹھنے والا بھی کراہت محسوس کر رہا ہے، اور بالکل اندر سے بالکل نیچے تک بلغم نکالتے ہیں۔ اس طرح کی حرکت نہ ہو۔ اسی طرح ناک کے اندر جو وہ کرے تو چھینکو، لیکن چھینکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناک صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے اوپر نہ ہو۔ پتہ چلا کہ بغل میں ہم چھینک رہے اتنی زور سے کہ بغل میں جو بیٹھا وہ وضو کر اس کے پیر کے اوپر جا کے پڑ رہا ہے، بیچارہ وہ گھن کھا رہا ہے۔ تو اس طرح کی حرکت نہ ہو۔ تو ناک میں 3 مرتبہ ناک کے اندر ناک صاف کریں، اس کے بعد 3 مرتبہ جو ہے پورا چہرہ دھوئیں۔ چہرہ دھونے کے لیے پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا یہ فرض ہے 1 مرتبہ، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اس کے اندر خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہم لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، اس طرح منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو کانوں کی جو لو ہے اس کے بعد بغل میں جو تھوڑی تھوڑی جگہیں رہ جاتی ہیں، حالانکہ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ رہے گی تو وضو نہیں ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہم اپنا پورا چہرہ مکمل دھوئیں، اور جن حضرات کی داڑھی نہیں ہے، جو نوجوان ہیں، وہ خاص طور پہ تھوڑی کے نیچے تک کی یہ حصہ بھی دھونے کے دھوئیں۔ تھوڑی کے نیچے تک ہے، یہاں تک نہیں ہے بلکہ جو تھوڑی کے نیچے تک کا حصہ ہے اس حصے کو بھی دھوئے۔ اور جو داڑھی والے حضرات جن کی داڑھی ہیں، تو اگر گھنی داڑھی ہے، جن کی بہت زیادہ گھنی داڑھی ہے، تو ان کے لیے جڑوں تک پانی پہنچانا تو ضروری نہیں، لیکن اس کا خلال کر دیں، اچھی طریقے سے پانی پہنچائے۔ لیکن جن کی گھنی داڑھی نہیں، جیسے کہ میری ہیں اور دوسرے اس طرح کی داڑھی ہے، تو ان لوگوں کو یہ جو داڑھی کے اندر کی جو کھال نظر آ رہی ہے، اس کی نشانی یہی ہے کہ گھنی جو داڑھی ہوتی ہے اس کے اندر کی کھال نظر نہیں آتی ہے، اور جو گھنی داڑھی نہیں ہوتی تو ایک کھال جو نظر آتی ہے، اس پوری کھال کو دھونا ضروری ہے، سمجھ میں؟ یہ نیچے تھوڑی کے نیچے تک اس طرح دھونا یہ ضروری ہے۔ یہ منہ دھونے کا طریقہ۔ جب 3 مرتبہ منہ دھونے کے بعد ہم ہاتھوں کو دھونے کے پاس ہیں۔ اب دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ دھونے کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ انگلیوں کی طرف سے کوہنی کی طرف تک پہنچائے، یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ وہ پانی اس طرح لے، عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں بھی وہی کرتا ہوں بھائی، کہ دھیان نہیں دیتا کہ جب ہم لوگ نل کے نیچے وضو کرتے ہیں تو ہم لوگ ہاتھ ایسا رکھتے ہیں، تو کوہنیوں سے انگلیوں کی طرف جاتا ہے، حالانکہ مسنون طریقہ جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کی طرف جائے، کہ پانی اس طرح لے اور اس طرح سمجھ میں آئے۔ اس کا طریقہ سب سے بہتر وہی ہے کہ نل کھولنے کے بجائے کہ بالکل ہاتھ کے اوپر نل کھول دیں، تھوڑا سا ہاتھ چلے میں پانی لے کر اس کو اس طرح دھویا جائے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مسنون طریقہ ہے، اس طرح دھونے سے بھی وضو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو روحانیت اور جو انوار و برکات وضو پر ملنے والے وہ نہیں ملیں گے، تو اس طرح دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، اور اس کے بعد انگلیوں کے اندر خلال کیا جائے، یہ جو انگلی اس کے اندر کی ہو سکتا ہے پانی نہ پہنچاؤ۔ اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے جس سے اندر پانی نہیں پہنچتا، جیسے کہ پینٹ ہے، سمجھ میں آیا، اسی طرح عورتوں کے ناخن پالش نیل پالش جو ہوتی ہے وہ ہے، تو اس میں اندر پانی نہیں پہنچتا، تو اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے اسی طرح ہی وضو کر لیا تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ بدن تک اندر خال تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد مسح کا مسئلہ کہ مسح کریں۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پورے چہرے کا پورے سر کا مسح کرنا یہ مسنون ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ پانی لے کر پورے ہمارا ہاتھ ہے، تو یہ والی 3 انگلیاں جو ہیں، چھوٹی والی، اس کے بعد والی اور بیچ والی انگلی، اس انگلی کو ماتھے سے شروع کرے اور اس طرح لے جا کر پیچھے تک لے کر آ جائے۔ اب یہ 3 انگلیوں کا پانی استعمال ہو چکا ہے، اب بچی یہ ہتھیلی، تو ہتھیلی کو پھر پیچھے سے لے کر آئے، اس طرح پیچھے سے لے کر آئے تو ہمارا پورا سر ہو گیا۔ اب اس کے بعد کانوں کا مسح، تو کانوں کے مسح کے لیے شہادت کی انگلی استعمال کی جائے، یہ شہادت کی انگلی سے ہم نے کانوں کا مسح کر لیا۔ اب بچا ہمارے انگوٹھا، تو انگوٹھے سے ہم کان کے پیچھے کا حصہ اور ہمارے ہتھیلی کے اوپر کا جو ہاتھ کا الٹا حصہ ہے، اس سے ہم گردن کو دوں، سمجھے؟ گردن کا مسح، گردن کا مسح کرنا مسنون ہے، گلے کا مسح کرنا مسنون نہیں ہے، بدعت ہے بلکہ گلے کا مسح کرنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، اس کے بعد ایسا نہیں کرتے ہیں، تو گلے کے اوپر مسح کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ گردن کے اوپر مسح کرنا یہ مسنون ہے، یہ مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ اب آئیے پیر، تو پیر کے اندر یہ مسئلہ وہی ہے کہ پیر کے اندر ناخن سے لے کر ٹخنوں تک جایا جائے، ٹخنوں سے ناخن تک نہ جائے۔ پیروں کے اندر عام طور پر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ پیر جب ایسا دھوتے ہیں
تو ناخن سے ٹخنوں کی طرف چلا جاتا ہے، تو ٹخنوں تک دونوں پیروں کو دھونا 3 مرتبہ یہ سنت ہے، اور 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے۔ اس کے اندر بھی کیا کہتے ہیں انگلیوں کا خلال کرے، انگلیوں کے تاکہ پانی پہنچ جائے۔ وضو کرنے کے اندر پانی کو زیادہ نہ بہایا جائے، پانی زیادہ بہانا یہ اسراف میں ہے، اور اسراف کو اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اسراف کے تعلق سے فرمایا کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یعنی ان کے بولنے کا مقصد تو یہ تھا کہ وضو تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اسراف؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، اگرچہ تم نہر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو۔ مطلب یہ کہ یہ نہ سوچے کہ بھئی پانی کی فراوانی ہے تو یہاں ہم خود جو ہے وہ کر سکتے ہیں، پانی بہا سکتے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ بلکہ اگر ظاہر سی بات ہے نہر کے اندر کیا پانی کم ہونے والا ہے، بلکہ اگر ہم وضو کر رہے ہیں نہر کے اوپر تو پانی واپس نہر کے اندر ہی جائے گا، تو اس میں تو پانی کم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں بھی اسراف ہے اگر صحیح طریقے سے ہم نے وضو نہیں کیا۔ تو ہم لوگ جو مساجد وغیرہ میں یا گھروں کے اندر وضو کرتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ پانی نہ بہایا جائے، اتنا بہایا جائے کہ وضو بھی صحیح طریقے سے ہو جائے اور اسراف بھی نہ ہو۔ اور وضو کے اندر جو دعائیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں جو ہیں مسنون ہیں، جو اللہ کے رسول سے منقول ہیں، جیسے کہ جب شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بسم اللہ العظیم الحمدللہ یا دین اسلام پڑھ لیں۔ وضو کے درمیان میں جو ہے دعا پڑھے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اللہ میری مغفرت فرما، میرے گھر کے اندر وسعت عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ سوچ ہم نے تینوں چیزوں سے ہم پریشان ہیں، رزق کی تنگی کے لیے بھی، گھروں کے اندر وسعت نہیں ہے، گھر ہی نہیں ہے، باڑے میں رہنا پڑ رہا ہے، اور مغفرت کے تو ہم سب محتاج ہیں، تو یہ دعا درمیان میں کر لیں۔ اور نماز وضو کے بعد میں یہ دعا کریں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے ہر عضو کے دھونے کی دعا بتائی ہے، جو وضو کے درمیان تو اللہ کے رسول سے منقول نہیں ہے، لیکن مختلف مواقع کے اوپر اللہ کے رسول سے منقول ہیں۔ اور ان دعاؤں کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھ کر وضو کی صحیح برکات حاصل کریں۔ وہ دعائیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔